السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں علماء ٹاک ذبیح اللہ شاکر کے ساتھ۔ ناظرین، کسی بھی قوم میں مستقبل کے معمار تیار کرنے کے لیے اس کے تعلیمی اداروں کا معیار دیکھا جاتا ہے اور تعلیمی نظام دیکھا جاتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی قوم کو اگر آپ نے فتح کرنا ہے بغیر جنگ کیے، بغیر لڑائی کیے، تو آپ اس قوم کے نظام تعلیم کے اوپر قبضہ کر لیں، اس کے نظام تعلیم کو بانجھ کر دیں، اس سے آپ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کوئی ہتھیار استعمال کیے اس قوم کو زیر تسلط کر لیں گے، اسے اپنے ماتحت کر لیں گے، اس قوم کے اوپر غالب آ جائیں۔ ناظرین، لارڈ میکالے کا مشہور مقولہ ہے کہ ہم بر صغیر سے چلے جائیں گے، لیکن یہاں کے لوگوں کو ایسا نظام تعلیم دے کر جائیں گے جو نظام تعلیم یہاں صرف اور صرف کلرک کی سوچ تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن کوئی اس قوم کی تقدیر کو بدلنے والا آدمی تیار نہیں کر سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے ہاں ایک پرائمری اسکول میں پڑھنے والا طالب علم ہو، یا انٹر کرنے والا، یا ایم اے کرنے والا، یا پی ایچ ڈی کرنے والا طالب علم، ہر کسی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے، میری کہیں پر اچھی جاب لگ جائے اور میری زندگی سنور جائے گی۔ بلکہ تعلیم حاصل کرنے والے یا تعلیم کے میدان میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں کی سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی قوم کی تقدیر کیسے بدلنی ہے، ہم نے اپنی قوم کو نیا نظام زندگی کیسے دینا ہے، ہم نے ان کو زندگی گزارنے کے لیے بہترین پالیسی کیسے دینی ہے، انہیں شعور کیسے دینا ہے۔ یہ کسی بھی قوم کے جو معمار ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ شعور وہ اجاگر کر سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی ادارے وہ تعلیم دینے کے بجائے تعلیم بیچ رہے ہیں، اور اس تعلیم کو بیچنے کی وجہ سے ہمارے ہاں غلام ابن غلام ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں کوئی ایسے تخلیقی ذہن والے لوگ نہیں دیکھ رہے جو اس قوم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، یا اس قوم کو کوئی ایسا نظام زندگی یا ایسا نظام یا ایسی لیڈرشپ مہیا کر سکے جو انہیں غلامی سے نکال سکے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے، کیونکہ ابھی میٹرک کا رزلٹ آیا ہے، پنجاب کے تمام بورڈ جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان ہونے کے بعد، رزلٹ کا اعلان ہو جانے کے بعد تقریباً ہر طرف یہی استفسار ہوگا کہ آپ کے بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے، آپ کا بچہ امتحانات میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، آپ کے بچے نے زیادہ نمبر حاصل کیے یا تھوڑے نمبر حاصل کیے، آپ کا بچہ فیل ہوا ہے یا آپ کا بچہ اپنے بورڈ کو ٹاپ کر گیا ہے، اپنے اسکول کو ٹاپ کر گیا ہے۔ یہی سوال ہر جگہ کیے جا رہے ہوں گے، اور جس سے کئی سارے طالب علم ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہوگی، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جو دل شکستہ ہوں گے، جو ذہنی تشدد کا شکار ہوں گے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پر کامیابی کا معیار ایک ہی ہے کہ ہم امتحانات میں کامیابی کیسے حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا نظام تعلیم یا نظام امتحان، ہمارے اداروں میں پڑھائے جانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے نظام امتحان کے اوپر، نظام تعلیم کے اوپر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے اس ٹاپک پر محترم جناب عبداللہ یوسف زاہبی صاحب، جو پرنسپل ہیں دی لائٹ اسکول لاہور کے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ اس شو میں موجود ہوں گے گفتگو کرنے کے لیے عبداللہ زبیر صاحب اسلام آباد سے، جو چیف ایگزیکٹو ہیں منصوبہ انٹرپرائزز لمیٹڈ کے، اور اسی طرح مدیر جامعہ تاج العلوم رحیم یار خان ہمی اداروں میں درد دل رکھنے والے ہیں کہ تعلیمی اداروں میں انقلاب آئے۔ تو میں عبداللہ یوسف زاہبی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا۔ جی شکریہ۔ عبداللہ صاحب، سوال یہ ہے سب سے پہلے تو کہ ہمارے جو بورڈ ہیں، امتحانی بورڈ، انہوں نے رزلٹ کا اعلان کر دیا ہے،
اور اب ہر طرف یہی سوال کیا جا رہا ہوگا کہ آپ کے بچے نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں، تو آپ اس سوال کو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سوال کے ذریعے ہم جو اپنا نظام تعلیم ہے اسے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی سارے بچے ایسے ہوں گے جو خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اور بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جنہوں نے کامیابی تو حاصل کی ہے لیکن نمبر زیادہ حاصل نہیں کر سکے۔ آپ ایسے بچوں سے کیا کہیں گے اور ایسے بچوں کے والدین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، تدریس کی بات کرتے ہیں، تو امتحان اس کا ایک لازمہ ہے۔ اویلویشن جس کو کہتے ہیں، یہ امتحان کا، ایگزامینیشن کا جو تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے، اس کا ایک لازمہ ہے۔ آپ نے طلباء کو کچھ سکھایا ہے تو یقیناً آپ ان کو چیک کرنے کے لیے کہ ان کو کتنا کچھ آیا ہے، وہ چیک کرنے کے لیے آپ ان کا امتحان لیں گے۔ تو امتحان لینا کوئی بری بات نہیں ہے، نمبر دینا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آج کے اس ٹاک شو میں، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ لوگوں نے کامیابی کا معیار جو ہے وہ نمبروں کو سمجھ لیا ہے، اور ہمارے ہاں ایسی خبریں ہر سال اخباروں میں چھپتی ہیں کہ جیسے ہی رزلٹ آتا ہے تو ایک طالب علم کے نمبر کم آتے ہیں تو وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو اس کے پیچھے ہمارا رویہ ہے، والدین کا رویہ ہے۔ میں نے ایک خبر پڑھی اخبار میں بھی، سوشل میڈیا پر بھی، وہ بڑی خبر پچھلے سال وائرل ہوئی کہ ایک طالب علم کے والد نے اپنے بچے کو اتنی سختی سے یہ فورس کیا کہ تم نے A+ گریڈ لینا ہے، اگر تمہارا A+ گریڈ نہ آیا، اتنے % نمبر نہ آئے تو گھر میں نہ آنا تم۔ تو اس باپ کے اتنے سخت، اتنے یعنی دھمکی آمیز الفاظ نے اس کو اتنا اثر ڈالا کہ جب اس کا رزلٹ آیا، اس کو پتا چلا کہ میرے اتنے نمبر آئے ہیں اور وہ A+ گریڈ نہیں اس نے حاصل کیا، تو وہ بچہ گھر جانے کی بجائے وہ سیدھا اپنے علاقے کی نہر میں چلا گیا، اور نہر میں جا کر کود پڑا اور اپنی جان اس نے دے دی، خودکشی اس نے کر لی۔ تو یہ بالکل سچا واقعہ ہے، اور پچھلے سال اخبارات میں بھی چھپا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی تصویروں کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ نشر ہوا ہے۔ تو یہ ہماری سوچ والدین کی طرف سے اور اساتذہ کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے یہ دے دی گئی ہے کہ نمبر جو ہے یہ کامیابی کی دلیل ہیں، اگر آپ نے نمبر حاصل نہیں کیے تو آپ تو ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح جی یہاں پر یہی ایک میں ضمنی سوال آپ کی گفتگو سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوچ جو ہمارے معاشرے میں پیدا کی گئی ہے کہ نمبر زیادہ حاصل کرنا ہی کامیابی کی علامت ہے، یہ سوچ کہاں سے ہمارے لوگوں میں پیدا ہوئی ہے کہ ہمارے لوگ وہ نمبر حاصل کرنے کو ہی کامیابی سمجھتے ہیں؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو آگے جتنی بھی پروفیشنل تعلیم ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، لائر بننا ہے، جتنی بھی پروفیشنل تعلیم ہے، اس کے داخلے کی بنیاد جو ہے نا وہ نمبر ہے۔ اب ایک بچہ دیکھیں، جب پیدا ہوتا ہے نا تو والدین اسی وقت سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے۔ وہ بچہ ابھی بولنا شروع کرتا ہے تو جب بھی اس کا کوئی عزیز رشتہ دار گھر آتا ہے تو وہ بچے اس سے پوچھتا ہے، بیٹا آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے۔ اس کو اتنا یہ ازبر کروا دیا ہے جاتا ہے یہ جواب کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ڈاکٹر ہی بنوں گا، اگر میں ڈاکٹر نہیں بنوں گا تو میرا تو اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی میں ایک پاکستان کے بڑے معروف ڈاکٹر صاحب کی ایک تحریر جو کسی نے واٹس ایپ کے اندر مجھے بھیجی، وہ میں پڑھ رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب اپنا ایک سچا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں MBBS میں داخل ہو رہا تھا تو میرے ساتھ انٹر میں ایک طالب علم جس نے میرے ساتھ FSC کی تھی، تو اس کے گھر والوں میں بھی یہی صورتحال تھی جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی ہے کہ گھر والوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، ڈاکٹر ہی بنانا ہے۔ تو جب اس نے FSC کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ میرا FSC کا میرا کلاس فیلو تھا، تو جب FSC کا رزلٹ آیا پھر اس کے بعد میڈیکل کالج میں جب داخلے کے لیے جو MCAT ٹیسٹ ہوتا ہے، تو حالانکہ وہ میٹرک میں بھی ہائیسٹ مارکس لینے والا اسٹوڈنٹ تھا، FSC میں بھی اس کے بہت اچھے مارکس تھے،
لیکن وہ کسی اچھی اکیڈمی میں جا کر ایم کیٹ کی تیاری نہیں کر سکا، تو جس کی وجہ سے اس کا ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں ہوا، تو وہی کام اس بچے نے کیا کہ اس لڑکے نے بھی خودکشی کر لی کیونکہ اس کا ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پر میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ڈاکٹر بننا یا انجینئر بننا یا لائر بننا یا سافٹ ویئر انجینئر بننا، یہ بس 4-5 ہی زندگی میں کرنے والے کام ہیں، شاید اس کے علاوہ تو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ ساری جو پیشہ ورانہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے انسان کو ڈگری ملتی ہے، وہ ڈگری دکھا کر کہیں نوکری حاصل کر لیتا ہے، تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی پیشہ جو ہے وہ برا نہیں ہوتا ہے، رزق حلال اگر آپ نے کمانا ہے۔ دیکھیں اگر ایک بندہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اور ڈاکٹر بن کے حرام کماتا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر بہت کچھ کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، غلط لوگوں کو دوائیاں لکھ کر دیتے ہیں اور آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپریشن کا خرچہ ڈال دیتے ہیں، ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ڈاکٹروں کی طرف سے آتے ہیں۔ انجینئر بن جاتے ہیں، ان کو کوالٹی کنٹرولر بنایا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہماری فیکٹری میں مٹیریل آ رہا ہے وہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے، وہ ہوتا 2 نمبر ہے، لیکن انجینئر صاحب اس کو 1 نمبر لکھ کر اس کو سائن کر دیتے ہیں، انجینئر 2 نمبری کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی دنیا میں نہیں ہوتے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے کوئی بھی پیشہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے، تعلیم جو ہے وہ ہمیں اچھا انسان بنانے کے لیے، اچھا مسلمان بننے کے لیے ہم سیکھتے ہیں، اور اس کا تعلق صرف پیشے کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں یہاں پر عرض کروں کہ جو ماہرین ہیں، ماہرین اقتصادیات جو ہیں، اکنامکس کے جو ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جاب سے زیادہ جو نفع مند چیز ہے وہ کاروبار ہے۔ تو یہ چیز تو ہمیں لوگوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جاب اور اگر کاروبار کا بزنس کا مقابلہ کیا جائے تو بزنس جو ہے وہ جاب سے بہت اچھا ہے۔ جاب انسان کی جتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، سیلری کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، وہ بزنس کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ہمیں تربیت کرنے کی اپنی نوجوان نسل کی ضرورت ہے کہ وہ اس پیشہ ورانہ تعلیم میں اگر کسی طالب علم کا ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں ہوتا، کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوتا، تو وہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی ان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے 1000 راستے اور موجود ہیں، تو ان کو ہمیں حوصلہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی بچے کے کم نمبر آتے ہیں تو ہم والدین ان کو بجائے ان کی حوصلہ شکنی کرنے کے ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ نے اپنی طور پر محنت کی ہے تو آپ نے اتنے نمبر حاصل کر لیے ہیں، آپ اگر آپ ایم بی بی ایس میں نہیں داخلہ لے سکتے تو کہیں اور زندگی کے بہت سارے شعبہ جات جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ جی عبداللہ صاحب، اصل میں ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، تعلیمی اداروں سے ہی یہ سوچ دی جاتی ہے کہ آپ نے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنی ہے اور اس کے لیے آپ یہ چیز چھوڑ دیں اور یہ سوال یاد کر لیں، اس کو رٹا لگا لیں، چاہے وہ اس طالب علم کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے۔ تو اب ہم اس نظام امتحان یا اس طریقہ کار کو دیکھ کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ افراد سازی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یا ہمارے معاشرے کو ایک مشینی، جس طرح یہ صنعتی انقلاب کا زمانہ ہے، صنعتی دور ہے، یا ہمارے معاشرے کے جو افراد ہیں انہیں بھی مشینیں بنانے جا رہے ہیں کہ بس آپ یہ یاد کر لیں، یہ چیز ان کے اندر فیڈ کر دی اور آپ جائیے کمرہ امتحان میں بیٹھ کے پرچے کے اوپر الٹی کر دیجئے جو آپ نے اپنے اندر فیڈ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کامیابی حاصل کر لیں گے۔ تو ہمارے جو ادارے ہیں یہ افراد سازی کر رہے ہیں یا افراد کو بھی ہم نے مشینیں بنا دیا ہے؟ جی، آپ نے جو رٹے کا لفظ بولا ہے بالکل میں اس سے اتفاق کروں گا کہ ہمارا جو نظام امتحان ہے وہ بالکل رٹا سسٹم جو ہے وہ طلباء کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر رہا ہے۔ طالب علم کو کسی چیز کی سمجھ آئی ہے نہیں آئی، اس کو کچھ حاصل ہوا ہے کچھ پڑھ کے یا نہیں ہوا ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تعلیمی اداروں کا بھی سارا زور اسی بات پر ہے کہ ہمارا رزلٹ آنا چاہیے۔ اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب بھی کوئی اسکول اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، کوئی اکیڈمی اپنا اشتہار دیتی ہے، تو اپنے فلیکس کے اوپر، اپنے بینر کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا میٹرک کا رزلٹ، اپنے ایف ایس سی کا رزلٹ، اس کے جو ان کے ٹاپرز ہوتے ہیں ان کے نمبرز، ان کی ناموں اور تصویروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بورڈ کے اوپر لگاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا اسکول بہت اچھا ہے، ہمارا کالج بہت اچھا ہے، ہماری اکیڈمی بہت اچھی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نے دیکھو اتنے نمبر جو ہے نا وہ حاصل کیے ہیں۔ یعنی کسی اچھے ادارے کی
जो पहचान है वो नंबरों को बना दिया गया है। तलबा को कुछ आता है या नहीं आता है, उनको कुछ हासिल हुआ है या नहीं हुआ है, उनका दिमाग जो है वो तख्लीकी या क्रिएटिविटी उनके अंदर आई है या नहीं, वो कुछ आगे चलकर कुछ कर सकते हैं उम्मत मुस्लिमा के लिए, इंसानियत के लिए कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इससे कोई कंसर्न नहीं है। बस नंबर जो है वो अच्छे आने चाहिए। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं और तालीमी इदारे भी उनको यही जो है वो दिखा कर दे रहे हैं। तो जहां तक ताल्लुक है निज़ाम इम्तिहान का, जी जी अब्दुल्ला निज़ाम साहब, इम्तिहान में ये रट्टा सिस्टम जो है, जी अपने लोगों को इस कुछ सोच से कैसे निकाल सकते हैं कि हम अपने बच्चों को रट्टे लगवाने के बजाय उन्हें मुआशरे का कारआमद फर्द बनाने के लिए उन्हें शऊर दें, उन्हें तालीम दें, उनके अंदर तालीम को फीड न करें। जैसे हम किसी आले के अंदर कोई चीज सेव कर देते हैं, फीड कर देते हैं, इस तरह हम अपने लोगों के अंदर, अपने बच्चों के अंदर चीज को फीड न करें, उसके अंदर हम उसे सेव न करें, बल्कि उसे मुआशरे के अंदर कारआमद फर्द बनाने के लिए क्या तरीका अपनाना होगा, कैसे हम इस सोच को खत्म कर सकते हैं? जी, इसका एक तरीका तो ये है, और माहिरीन तालीम की तरफ से ये बताया जाता है, वो ये है कि नंबरों को सिलसिले से ख़त्म ही कर दिया जाए। यानी तलबा को नंबर दिए ही ना जाएं, ताकि ना रहे बांस और ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। वो ये है कि तलबा को जो रिजल्ट कार्ड हो उसमें नंबर ना हो, बल्कि सिर्फ ग्रेड दे दिए जाएं कि इस तालिब इल्म का A+ ग्रेड है, इसका A ग्रेड है, इसका B ग्रेड है। तो उससे बहुत हद तक जो है ये नंबरों के पीछे जो लोगों का दौड़ना है उसके अंदर जो है वो कमी आ सकती है। और ऐसी कुछ खबरें भी आ रही हैं मीडिया पर कि ऐसा कुछ करने जा रही है। हमारे जो बोर्ड हैं, पंजाब बोर्ड के, हर शहर में जो मुख्तलिफ बोर्ड हैं, वो ऐसा कुछ करने के लिए मुस्तकबिल में इरादा भी रखते हैं कि नंबर तलबा को नहीं दिए जाएंगे बल्कि ग्रेड दे दिए जाएंगे। तो उससे फिर ये इस चीज के अंदर यकीनन कमी आएगी कि ये जो नंबरों की दौड़ लगी हुई है और नंबर कम आने की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, और जो है ना वो एक दूसरे के नंबर कम आने की वजह से तलबा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, वालिदैन एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। अभी देखें आज का रिजल्ट आया है, तो जिस वालिद के, जिस वालिदा के बच्चे के नंबर कम आए हैं, वो रिश्तेदारों के यहाँ उन अपने रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाह रहे कि अगर वो हमसे हमारे बच्चे के नंबर पूछेंगे तो हम किस मुंह से अपने बच्चे के नंबर बताएंगे। और जिन वालिदैन के बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं वो बड़े फख्र के साथ फोन कर करके उनको बता रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर अपने स्टेटस लगाए जा रहे हैं कि मेरे बच्चे ने इतने नंबर हासिल कर लिए हैं। इस तरह मुकाबले की जो है ना वो एक फजा जो है वो कायम हो रही है। तो ये नंबर के का सिलसिला जब खत्म कर दिया जाएगा तो फिर इसके अंदर इंशाल्लाह काफी हद तक जो है वो कमी देखी जा सकेगी। इसी फिजा को, ये जो मुकाबले की फिजा हमारे मुआशरे में बन गई है, इस फिजा को खत्म करने के लिए हमारे निज़ाम तालीम में तब्दीली की जरूरत है, या निज़ाम इम्तिहानात में तब्दीली की जरूरत है, या फिर तरीका तदरीस में तब्दीली की जरूरत है? आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, तरीका तदरीस जो है वो सबसे पहले आता है, इम्तिहान बाद में है, निज़ाम तालीम बाद में है, सबसे पहले तरीका तदरीस है। देखें, ये तीनों जो चीजें हैं ये एक ट्रायंगल है, एक मुसल्लस है जिसके तीनों कोनों पर ये तीनों चीजें जो है मौजूद है। निज़ाम तालीम एक कोना है, एक कोना निज़ाम इम्तिहान है, और एक तरीका तदरीस है। ये तीनों जो हैं इनको हम एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये तीनों। तो देखें, निज़ाम इम्तिहान में ही जब सवाल ऐसे डाले गए हैं कि जो रट्टा दिलवाने वाले हैं, तो वहां पर उस्ताद बेचारा क्या करेगा, तरीका तदरीस वहां पर क्या करेगा। आप इसकी मिसाल, ये मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ एक बात कि एक टॉपिक है साइंस की किताब के अंदर, एक टॉपिक आया है, उस्ताद ने वो अब तलबा को पढ़ाना है। एक तरफ एक उस्ताद जो है वो अच्छा उस्ताद है, उसका तरीका तदरीस बड़ा अच्छा है, वो तलबा को अज़बर करवाना चाहता है, समझाना चाहता है, उनके जहनों में एक चीज बिठाना चाहता है। वो बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर तैयार करके आता है, बच्चों को अच्छे तरीके से समझाता है, हर बच्चे को हर चीज की समझ आ जाती है। लेकिन बच्चों को समझ आने के बावजूद जब वो कमरा इम्तिहान में जाकर बैठते हैं, उनके सामने सवालात आते हैं, तो वो सवालों के जवाब सही नहीं दे पाते हैं, इसलिए कि सवाल ऐसे बने हुए हैं कि जिनका ताल्लुक रट्टे सिस्टम के साथ है। भले उनको बड़ी अच्छी समझ आई हुई है, लेकिन वो पर्चा जो है वो उसको हल नहीं कर पाएंगे।
تو اس لیے طریقہ تدریس تو تب بدلے گا کہ جب طریقہ امتحان جو ہے وہ بدلا جائے گا. امتحان کے اندر ہی جب رٹہ سسٹم سے متعلق سوال جو ہے نا وہ داخل کیے گئے ہیں تو استاد بیچارہ کیا کرے گا؟ استاد اپنا طریقہ تدریس اچھا صحیح بھی کر لے تو پھر بھی طالب علم جو ہے وہ وہاں ناکام ہو جائیں گے، امتحان میں نمبر ان کے کم آئیں گے. تو اس لیے استاد بھی مجبور ہوتے ہیں. مجھے بھی پڑھانے کا کچھ عرصہ تجربہ رہا مختلف اسکولوں میں. تو جی اگر ایک استاد اچھے طریقے سے پڑھاتا ہے، بچوں کو بہت کچھ بتاتا ہے، تو اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے شکایت آنا شروع ہو جاتی ہے کہ سر آپ وہ چیزیں پڑھائیں جو امتحان میں پوچھی جائیں گی. گائیڈز چھپی ہوئی ہیں، ان میں وہ امتحانی طرز کے مطابق جو ہے نا وہ سوالات بنے ہوئے ہیں. تو اسکول انتظامیہ کی طرف سے اساتذہ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ امتحانی سوال بچوں کو رٹوائیے. بچوں کو کچھ آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں آئے، بس ان کے امتحان میں نمبر آنے چاہیے. تو یہ اس دوڑ کے اندر جو ہے نا وہ ادارے بھی لگے ہوئے ہیں، والدین بھی لگے ہوئے ہیں اور طلبہ بھی لگے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے یہ جو پورا سسٹم ہے، یعنی جو نظام جی تعلیم ہے ہمارا، یہ جو پورا جو ہمارا سسٹم ہے، اس کی جی خرابی کی اصل وجہ ہمارا طریقہ امتحان ہے، نظام امتحان ہے. کیونکہ جی ہر بالکل ادارہ چاہتا ہے کہ ہمارا جو ادارہ ہے، ہمارے ادارے کے طلبہ وہ اچھے نمبر حاصل کریں، اور ان نمبروں کو دیکھ کے لوگ اپنے بچوں کو ہمارے تعلیمی ادارے میں داخل کروائیں، تاکہ ہماری جی جو آمدنی ہے اس میں بھی اضافہ ہو. کیونکہ ہم تعلیم بیچ رہے ہیں، تعلیم دے جی نہیں جی رہے، تعلیم بیچ رہے ہیں. تو جی بالکل آپ کی گفتگو سے جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو نظام امتحان ہے، اصل تبدیلی وہاں ضرورت ہے کہ وہ جی تبدیل بالکل جب کر دیا جائے گا تو ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی پھر پڑھائی بھی ایسی ہی ہوگی کہ آپ امتحان نہ پاس کریں، بلکہ معاشرے میں جی آپ کیسے کارآمد بن سکتے ہیں وہ طریقہ، وہ چیزیں سکھائی جائیں. جی بالکل. جی اچھا اس عبداللہ کی ایک صاحب. مثال جو ہے یہ او لیول اور اے لیول کے امتحانات ہیں. جی آپ دیکھیں کہ او لیول اور اے لیول کے جو امتحانات ہوتے ہیں ان میں جتنے بھی سوال ہوتے ہیں وہ ان سین ہوتے ہیں. طالب علم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا سوال کیا جانا ہے. لیکن یہ دوسرا جی ہمارا جو بورڈ والا سسٹم ہے اس میں تو سب کچھ پہلے سے ہی پیٹرن بتایا ہوا ہے، سوالات سارے بنے ہوئے ہیں، لوگوں نے گائیڈ چھاپی ہوئی ہیں. اگر ایم سی کیوز ہیں تو ایم سی کیوز کے بھی ساری پوری کتاب کی ایک ایک لائن ٹو لائن نوٹس کے نام سے لوگوں نے چھاپ دی ہیں کہ پوری جی کتاب کی ایک ایک لائن سے ایم سی کیوز بنا کر، شارٹ کوسچن بنا کر، ٹرو فالس بنا کر، جو غلط درست فقرات ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے بنا کر بچوں کو رٹوا دی گئی ہے اور اس سے باہر کچھ بھی نہیں پوچھا جا سکتا. اگر اس سے باہر کوئی سوال آ جائے گا تو بچے تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. حالانکہ او لیول اور اے لیول میں ٹوٹل جو امتحان ہوتا ہے وہ ان سین ہوتا ہے. سوالات جی بچوں کو پہلے بتائے نہیں جاتے ہیں کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا، کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو جی یہ طریقہ امتحان جب تبدیل ہوتا ہے تو بچوں کے اندر پھر کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں ان کی وہ بیدار ہوتی ہیں. بچے خود سے کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں، اور اس طرح کے ہی بچے پھر آگے چل کر وہ ملک و ملت کا نام جو ہے وہ روشن کرتے ہیں. جی عبداللہ، بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے وقت دیا. میں جی اپنے ناظرین سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ طالب علموں کا یا ہم اپنے بچوں کو جانچنے کا صرف ایک ہی طریقہ نہ اپنائیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نمبر اچھے حاصل کیے ہیں یا انہوں نے نمبر کم حاصل کیے ہیں. اس سے ہمارے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اصل خرابی جہاں پر ہے، ہمیں اس خرابی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں کے جو سربراہ ہیں ان سے بھی درخواست ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اداروں کو کاروباری مراکز بنانے کے بجائے وہاں پر علم پھیلانے، علم کی شمع جلانے والے ادارے بنائیں، نہ یہ کہ ہم اپنے ان اداروں کے ذریعے تعلیم کو بیچنا شروع کر دیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نظام امتحان میں خرابی ہے. ہمارے تعلیمی جو اسناد ہیں یہ باہر کے ممالک میں قابل اعتبار نہیں سمجھی جاتی. ہماری یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر بیٹھیں اور اس بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے مستقبل کے معماروں کا فیوچر کیوں برباد کر رہے ہیں، ہم انہیں معاشرے کا کارآمد فرد کیوں نہیں بناتے. ہم امتحانات سے پہلے اپنے بچوں کو مشین کی طرح بنا دیتے ہیں کہ وہ صبح شام صرف کتاب یاد کر رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں. ان سے اگر پوچھ لیا جائے کہ بیٹا اس عبارت کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے، لیکن انہیں یہ ضرور پتہ ہوتا ہے
کہ اگر یہ سوال آئے گا اور ہم نے اس کا جواب یہ لکھنا ہے، تو ہمیں جو نظام ہمارے معاشرے میں معمار تیار کرنے کے بجائے غلام بنا رہا ہو یا صرف مشینیں بنا رہا ہو، ہمیں اس نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ تبدیلی کوئی آسمانی مخلوق اب نہیں لے کر آئے گی، یہ تبدیلی میں نے اور آپ نے لے کر آنی ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کر کے، اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر کر کے، اپنے بچوں کو باصلاحیت بنا کے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔